الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت رحمت العالمین سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دو طرح کے حقوق رکھے ہیں. ایک حق خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے حقوق، اور دوسرا حق حقوق العباد ہے، بندوں کا حق. اس لیے اللہ کے کلام کو اگر پڑھتے رہیں گے اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقدس کلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور پھر ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت نامہ بنا کر دیا. بہرحال 18ویں پارے کی پہلی دو آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ ایمان والے، وہ مومنین کامیاب ہیں. آج اللہ معاف فرمائے، ہم نے صرف مال کے حد تک کامیابی سمجھی ہے کہ مال بہت سارا ملے، بینک بیلنس ملے،
جی جس طریقے سے بھی ملے، جہاں سے بھی ملے، کسی کو ٹوپی ڈال کر ملے، کونپے ڈبا کر ملے، جس طرح سے بھی ملے، مال ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت دی ہے، اس شریعت میں مال کے کمانے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں، مال کے خرچ کرنے کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں، بلکہ خود مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل بھی بتایا ہے۔ جس طرح سورہ جمعہ کی آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پھر دوسری آیت میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم جمعہ کی نماز ادا کر چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب میری روئے زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فضل کو تلاش کرو۔ حضرات علماء نے فرمایا فضل سے یہاں وہی مال مراد ہے، کمائیاں مراد ہے، کہ مال بعینی ہی دوستو بری چیز نہیں ہے، اس کے استعمال کا طریقہ اور پھر اسے کمانے کا طریقہ اگر غلط ہو جائے تو پھر وہ غلط ہوتا ہے۔ بہرحال صرف مال انسان کی کامیابی کے لیے دوستو جی کافی نہیں ہے، اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ اس اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ وہ مسلمان کامیابی کو، فلاح کو پہنچ گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع ہے، خضوع ہے۔ حضرات علماء نے فرمایا خشوع یہ کہتے ہیں دل کی حالت کو، یعنی ایمان والا دل کے اعتبار سے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور خضوع کہتے ہیں انسان کے ظاہری جسم کو، ظاہری چیز کو، ظاہر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، باطن بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور ظاہری اعتبار سے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ایسے نماز والے جی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کامیابی کو، فلاح و بہبودی کو پہنچ گئے، پا لیے۔ لیکن فرمایا نماز کے پڑھنے کے وقت میں جی خیالات بھی آتے ہیں۔ جی فرمایا کہ خیالات اپنی طرف سے آ جائیں تو فرمایا یہ کوئی برا نہیں ہے، خیالات کو لانا نہیں ہے۔ جی ایک ہے خیال اپنے آپ سے آ گیا، ایک آدمی باقاعدہ سوچ رہا ہے کہ میں کس کام میں مشغول تھا، اور پھر وہ اس کام میں اور مجھے کیا کرنا تھا اور کیا کمی ہے اور میں اسے کیا کمال کو پہنچا دیا۔ یہ خیالات کو لانا غلط ہے، خیالات کا آنا غلط نہیں ہے۔ جس طرح اللہ والوں نے مثال دے کر جی بات لکھی ہے کہ ایک آدمی ماشاءاللہ سمندر کے پاس جا کر کھڑا، اور کھڑ کر یہ سوچ رہا ہے کہ سمندر کی جو موجیں چل رہی ہیں، یہ موجیں رکنے کے بعد میں اپنی کشتی کو سمندر میں ڈالوں گا۔ تو فرمایا یہ تو رکنے والی چیز نہیں ہے، سمندر کی موجیں تو بارہا وہ 24 گھنٹے چلتی ہیں۔ فرمایا ان موجوں کے درمیان بھی اپنی کشتی کو ڈال لے اور سیٹ بیلٹ باندھ لے، اور پھر چلتے چلتے موجیں جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائیں۔ فرمایا اسی طرح نماز میں اللہ کے دھیان کی سیٹ بیلٹ باندھ لینا ہے، اللہ کے دھیان کی بیلٹ کو باندھ لینا ہے، اور پھر ماشاءاللہ چلتے چلتے جس طرح آدمی جی کار لے کر اپنے گھر سے چلتا ہے، اور پھر اسے چھوٹے موٹے راستے ملیں گے، ٹرافک ملے گی، جی سگنل ملیں گے، اور پھر گڑھے پتھرے ملیں گے، اور پھر چلتے چلتے ماشاءاللہ یہ ہائی وے پر اپنی گاڑی کو ڈال دیتا ہے، تو پھر دوستو وہاں سے اس کی گاڑی بڑی آسانی سے چلتی ہے۔ تو شروع میں یہ خیالات تو آئیں گے، لیکن فرمایا جب نماز کا اہتمام کریں گے، جی کسی اللہ والے سے جب یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے جو ہے بڑا اچھا جواب دیا کہ نماز کے باہر بھی دنیا کے خیالات سے بچو، تو پھر نماز میں بھی ماشاءاللہ دنیا کے خیالات سے بچنا آسان ہوگا۔
بہرحال ایسی نماز، اس لیے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ بندہ نماز میں کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، احسن منی الیکا، کیا تیرے نزدیک میرے سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت چیز ہے جس کا خیال تجھے آ رہا ہو؟ اور اللہ کہتے ہیں اے ابن آدم، کیا میرے سے بھی کوئی بڑی چیز ہے، میرے سے بھی کوئی بڑا ہے جس کا خیال نماز میں تمہیں آ رہا ہو؟ پھر یہ نماز پڑھتے پڑھتے اور خیالات میں محو ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، یا ابن آدم، کیا میں نے تیری پرورش نہیں کی؟ کیا میں نے تجھے ماں کے پیٹ کے اندھریوں میں نہیں پالا؟ اور پھر جا کر تو ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے۔ جب بھی دوستو آدمی ایمان والا اپنی نماز کو درست نہیں کرتا ہے، اللہ پاک ان فرشتوں سے کہتے ہیں اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، جب اس کو میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو، ایک ہے نماز کو پڑھنا اور پھر اس نماز کو نماز بنانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جب نماز پر محنت کر کر نماز کو جب جنہوں نے بنا لیا، فرمایا کہ ان کی ایک تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی تو فرمایا وہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے، اے امداد اللہ، تو نے فلاں فلاں کام کر کر آیا، تیرے اتنے شاگرد بھی تھے، تیرے ذریعے سے اتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی، تو نے کئی لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھایا، بتا ان سب چیزوں کے بدلے میں مجھ سے تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس وقت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ مجھ سے پوچھ لے تو نہ تو میں جنت تو مانگوں گا اور نہ تو جنت کے حور کو مانگوں گا، نہ تو پھل کو مانگوں گا، نہ تو وہاں کے پھول کو مانگوں گا، نہ تو کوئی نعمت کا سوال کروں گا تو یہ کروں گا، اللہ آپ کے عرش کے سائے میں 2 گز مجھے جگہ دے دیجئے تاکہ میں وہاں 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ جنہوں نے ساری زندگی نماز کے اہتمام کے ساتھ گزارا، نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی تھی، تو دوستو جنت اور جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں بھی فرمایا انہیں نماز ہی اچھی لگتی ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا حقوق ہے کہ 5 وقتہ نماز ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر دوستو فرض ہے۔ اور دوسری بات، حقوق العباد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا، ایمان والوں کی جو صفت بیان کی، ایمان والوں کی دوسری صفت اللہ پاک فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، کہ بیکار کی چیزوں سے یہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں۔ اس لیے 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان کے ہی اندر، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل اور بیکار کا آدمی آ کر بیکار کی بحث کرتا ہے، بیکار کا مطالبہ کرتا ہے، بیکار کی چیزوں کا سوال کرتا ہے، تو فرمایا یہ اس کے ساتھ الجھتا نہیں ہے، بلکہ دوستو یہ اس جگہ سے سلام کر کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ بیکار کی چیزوں سے ایمان والا اعراض کرتا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہماری محفلیں کہیں بیٹھتی ہیں اور ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو وہاں بجائے اللہ کے بات کرنے کی، دین کی بات کرنے کی، جنت کی بات کرنے کی، آخرت کی بات ہو، آخرت کا تذکرہ ہو، پلسرات کو یاد کیا جاتا اور فرمایا ایمانی اور اعمالی باتیں کی جاتی، نہیں، فرمایا بیکار کے ایران تران کی ادھر ادھر کی باتوں میں آج اللہ معاف فرمائے ایمان والا اپنے آپ کو ایسا لگاتا ہے کہ اس میں جھوٹ بھی چل پڑتا ہے، اس میں غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں، اس میں بہتان بھی ہوتا ہے،
اور آج اللہ معاف فرمائے جو ایک وبا، ایک بیماری لوگوں میں عام ہے کہ لوگوں کے عیوب کو اچھالنا، لوگوں کا پردہ فاش کرنا، اللہ حفاظت فرمائے، اس طرح کی طرح کی اللہ حفاظت فرمائے بیماریوں میں آج مبتلا ہو کر بندوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین میں ایک مفسر قرآن کو پیدا کیا تھا۔ حضرت دلی کی جامعہ مسجد میں عصر کے بعد ایک بڑے مجمع سے یہ خطاب کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں اور دین کی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک ماٹھی ملا کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہا، حضرت آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو حرامی ہیں۔ دہلی کی جامعہ مسجد اور پھر دوستو ایک وقت کے بڑے قرآن کے مفسر قرآن، اتنے بڑے اللہ کے ولی، اور اسے ایک ایسی شخصیت کو ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ تو حرامی ہیں۔ تو حضرت نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، بیٹا تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میرے والد کی، میری والدہ سے، میرے باپ کی، میرے ماں سے نکاح ہوا تھا، اور اس نکاح میں جو 2 گواہ موجود تھے چاندنی چوک پر آج بھی 2 گواہ موجود ہیں، اگر تجھے کوئی شک ہے تو چل میں ساتھ چل کر ان گواہوں سے تجھے ملا دیتا ہوں۔ ایسا حلم، ایسا بردبار، فرمایا کہ ایک ایسی چیز بول پڑے، اس کے باوجود فرمایا ہمارے اللہ والوں کی زندگی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک بات یہ ہے کہ جب آدمی حق کی محنت لے کر، دین کی محنت کو لے کر، ایک اچھے کام کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، چل پڑتا ہے، تو اعتراض کرنے والے ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ مکے کے اندر جو مکی صاحب ہیں، جن کی تفسیر ماشاءاللہ ہر دن اردو کے اندر اور پھر فجر بعد عربی کے اندر مکی صاحب کا بیان ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، وہاں جا کر مسئلے مسائل کے آخر میں مجلس بھی لگتی ہے۔ ایک مسئلہ پوچھے، حضرت ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب ایسے ہیں، ہمارے امام صاحب اتنے اچھے ہیں کہ کسی آدمی کا کوئی اختلافی نہ ہے ان سے، ہے اتنے پاک صاف ہیں۔ تو فوراً حضرت بولے یہ غلط بات ہے کہ آپ کے امام حق پر ہیں، آپ کے امام حق پر ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کے امام حق پر نہیں ہے۔ اگر آپ کے امام حق پر ہوتے تو کوئی نہ کوئی اعتراض کرنے والا ضرور ہوتا۔ میرے اور آپ کے آقا سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اختلاف کیا، اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، تو پھر اس آپ کے امام کو کیوں یہ باتیں پیش نہیں آ رہی؟ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوستو راستے میں گزر رہے ہیں، ایک نوجوان کو شرارت سوچی، شرارت کرنے کے لیے آگے بڑھا، حضرت کے قریب گیا اور پھر جا کر ایک تھپڑ مار دیا۔ حضرت نے بڑے صبر کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ حضرت نے فرمایا، عزیزم دیکھ میں تجھے جا کر حاکم وقت کے پاس فیصلہ بھی نہیں کراتا، یعنی پولیس اسٹیشن میں جا کر FIR درج بھی نہیں کراتا، اور پھر ماشاءاللہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے میں ایک تھپڑ تجھے مار کر بدلہ لے لوں، بدلہ بھی نہیں لیتا۔ چل رات کی میری لمبی عبادت ہے، رات میں میری لمبی دعائیں ہیں، اور اس سحر آگاہی کے اندر رہ کر، اس سحر کے وقت میں رہ کر، تہجد کے وقت میں رہ کر عزیزم میں تجھے بد دعا بھی نہیں کرتا۔ پھر حضرت کیا کریں گے؟ کہا دعا کر، کل قیامت کے دن اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری پکڑ نہ کرے، میرا بیڑا پار ہو جائے، تو اس وقت قیامت کے میدان میں تجھے تلاش کروں گا، اور تلاش کر کر میں اللہ کے پاس تیری سفارش کراؤں گا کہ اللہ پاک تجھے جنت میں داخلہ طے کر دے۔ میرے بزرگوں دوستوں، ہمارے اللہ والوں کے ایسے اوصاف تھے، ایسا ان کو حلم تھا، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بردباری کی طاقت دی تھی، ایسی برداشت کی طاقت دی تھی۔ وہ واقعہ تو مشہور ہے، ایک نوجوان ظہر میں گیا اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1 گھنٹہ دوپہر کے وقت میں آرام کرتے تھے، اور رات میں ماشاءاللہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، 1 گھنٹہ آرام کا ملتا۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت آئے اٹھ کر، بیٹا کیا بات ہے؟ سر کھجائے، حضرت مسئلہ پوچھنے آ گیا تھا،
تم نہ دیکھتے ہی بھول گیا، کوئی بات نہیں بیٹا، یاد ہے تو بولنا۔ پھر دوبارہ ایسا شرارت کیا، تیسری مرتبہ ایسا ہی کیا، اور تیسری مرتبہ مجھے حضرت مسئلہ یاد آ گیا۔ کیا بولے تو یہ جو بیت الخلا پاخانہ ہوتا ہے یہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ حضرت بولے بھائی جب یہ کچا ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، اور جب سوکھتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ کیا حضرت دلیل؟ تمہیں چکو دیکھے کیا؟ یہ بولے بیٹا مکھی کی عادت ہوتی ہے مٹھاس پر بیٹھنے کی، تو مکھی ہے جی کچے بیت الخلا پر بیٹھتی ہے، سوکھے پر نہیں بیٹھتی۔ فرمایا اس کے بعد وہ جی پیر پکڑ لیتا ہے اور معافی مانگتا ہے، حضرت میرے اور میرے دوست میں دو اماموں کے بارے میں جھگڑا ہوا، کون برداشت کرنے والے ہیں، کون حلیم ہیں، کون بردبار ہیں، یہ آزمانے کے لیے حضرت میں نے آپ کو یہ تکلیف دی۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستو عرض کرنا یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے بیکار کی باتیں اور بیکار کے جو ہے کام فرمایا اس کی زندگی سے نہیں ہوتے۔ علامہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ماں کے پیٹ سے ہی پالنا اور پرورش کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن دنیا میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نظام الگ بنا دیتے ہیں۔ شروع میں وہ ماں کی چھاتی سے جو غذا لیتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ کمائی بھی خود کرتا ہے، دوسروں کو کھلانے والا بھی بنتا ہے۔ الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، اللہ کہتے ہیں میرے بندے یہ تیرے پاس جو آنکھ ہے، کان ہے، دل و دماغ ہے، یہ جو کچھ میٹیریل ہے یہ سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، لیکن تو بھی کیسا بندہ ہے کہ جب بڑا ہوتا ہے کمانے پر لگتا ہے تو پھر میری ناشکری کرتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، میری مسجد سے گزرتے ہوئے تجھے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، میرا کلام تیرے گھر میں رکھتے ہوئے تجھے کلام اٹھا کر جی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور جس میرے نبی کے احسانات تم پر اتنا زیادہ ہیں ان پر 100 مرتبہ درود پڑھنے کی تمہیں توفیق نہیں ہوتی۔ قلیلا ما تشکرون، کہ سارے میٹیریل اور یہ سارے اعضاء ہونے کے باوجود تو میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو علامہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے انتڑی کے ذریعے سے جی اس بچے کو غذا دی جاتی ہے۔ وہ کون سی غذا ماں کے پیٹ سے بچے کو پیٹ کو ملتی ہے؟ فرمایا وہی حیض کا وہ ناپاک خون، پیریڈ کا وہ خون جو عورتوں کو آتا ہے، فرمایا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرح سے فلٹر کر اس انتڑی کے ذریعے سے فرمایا وہ ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچوں کو اللہ تعالیٰ غذا پہنچا دے۔ علامہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ تو جب اپنے بندوں کو دنیا میں منہ سے روزی کھلاتا ہے، منہ سے غذا پہنچاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے ماں کے پیٹ میں بجائے سے منہ کے غذا ملنے کے فرمایا پیٹ کے ذریعے سے ملتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پر الہام کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے محبوب یہ میرے بندوں کی زبان جس سے میرے بندے میرا نام لیں گے، کبھی اللہ اکبر کریں گے، کبھی اللہ اکبر کہیں گے، کبھی اپنی زبان سے الحمدللہ رب العالمین کہیں گے، کبھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھیں گے۔ فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ان پاک بندوں کی زبان میں ناپاک خون کی غذا پہنچاؤں، اس لیے میں اپنے بندوں کی حفاظت کرنے کے لیے یہ غذا کا سسٹم زبان سے نہیں، یہ خون کا سسٹم اس کے زبان پر نہ جائے بلکہ میں نے پیٹ کے راستے سے بھیجا۔ پھر کہتے ہیں او بندہ تو بھی کیسا عجیب و غریب انسان ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کی زبان غلط نہ ہو اور فرمایا گندی نہ ہو، پاک صاف رہے، اس لیے فرمایا تیرا بھی حق بنتا ہے اپنی زبان کو پاک صاف رکھ، کھاؤ تو حلال اور پاکیزہ غذا کھاؤ، پیو حلال اور پاکیزہ غذا پیو، فرمایا بات کرے تو اچھی کرو، بات کرے تو اللہ کی بڑائی کرو، بات کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ فرمایا کہ اس زبان سے کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس زبان سے کسی کے غیبت نہ کرو، کسی کا پردہ فاش نہ کرو۔ آج اللہ معاف فرمائے جی انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے اور بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ہے، اور آگے ہے اور آگے حدیث میں بیان فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جو جس کی نیت کرتا ہے
فرمایا وہی چیز کو پاتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، امراۃ القیس مدینے میں ایک عورت تھی، ان سے نکاح کرنے کی، ان سے شادی کرنے کی غرض سے انہوں نے مکے سے ہجرت کی۔ فرمایا جس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے اس کا نام تو ہے امراۃ القیس، لیکن فرمایا دوستو جو صحابی ہجرت کر جا رہے ہیں ان کا نام نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنے بندوں کے عیوب کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا اپنے اس صحابی کی پردہ پوشی فرمانے کے لیے ان کا نام نہیں بیان کیا۔ اور آج اللہ معاف فرمائے ہمیں تھوڑا کچھ ملتا ہے تو دوستو اسی کو ایشو بناتے ہیں، اسی کو چرچا کرتے ہیں، اور فرمایا ہوتا کچھ ہے۔ جس طرح ہمارے ایک ساتھی بولتے تھے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے چیل اڑی تو بھی بھینس اڑی کا بول رہا تھی، اللہ حفاظت فرمائے۔ مصر کے ایک بڑے عالم نے لکھا ہے کہ میں زندگی میں ایسی زندگی گزارا کہ کسی کے سامنے میں لاجواب نہیں ہوا، ہر کسی کو وہ جس طرح کا بھی مسئلہ لے کر آئے میں جواب دیتا تھا، لاجواب نو جو ہے وہ کبھی میری زندگی میں نہیں ہوا، لیکن ایک عورت نے مجھے لاجواب کر دیا۔ وہ کیا تھا کہ ایک عورت ایک طبق لے کر جا رہی ہے اور اس پر ماشاءاللہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس عالم نے اس سے پوچھا بہن اس کپڑے کے اندر کیا چیز ہے؟ یہ پردہ جو تم نے طبق پر اڑایا ہے یہ اس میں کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا آگے سے علامہ سے اگر یہ دکھانے کی چیز ہوتی، بتانے کی چیز ہوتی تو پھر مجھے پردہ اڑانے کی اور کپڑا اڑانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ عورت مجھے لاجواب کیا کہ اس کے جواب سے میں بڑا شرمندہ ہوا۔ دوستو صرف ایک کپڑے کی یہ مثال نہیں، ہم سب کے لیے ساری زندگی کے لیے بات ہے کہ ہم لوگوں کے عیوب کو جو ہے پردہ فاش نہ کریں، عیوب کو جو ہے چھپائیں، عیوب کو لوگوں کے سامنے نہ بتائیں۔ آج عجیب ایک وبا، عجیب ایک بیماری ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات کو یہ فرمایا کوئی غلطی کسی سے نظر آئے تو فرمایا اس غلطی کو چھپائیں، بلکہ یہ نہیں کہ اسے اس غلطی کو کھول کر اور اس کی ڈیپ میں جا کر بیان کیا جائے۔ ہر انسان کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ میں اچھائی ہوتی ہے، ایک رخ میں دوستو خرابی ہوتی ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرابی کو چھپا کر رکھیں، اگر وہ خرابی ظاہر ہو جائے تو پھر ہم سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ہماری وہ غلطیاں ظاہر ہو جائے کوئی ہمیں مٹی میں دفن کرنے کے لیے، قبر میں اتارنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو چھپا کر رکھا ہے۔ اگر دو رخ ہیں، ایک آدمی آپ سے اچھے انداز سے سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، خیریت پوچھتا ہے، فرمایا اس کے باوجود اس کی دوسرا رخ خرابی کا ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ اچھا رخ لے کر تمہارے پاس آ رہا ہے۔ اور آخری بات کہہ کر بات ختم کر دوں، اس لیے بزرگوں دوستو کسی کا بھی کیسا بھی عیب ہو فرمایا اسے چھپانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے یہاں کسی کے عیبوں کو فرمایا ظاہر کیا اور پھر اس عیب میں فرمایا اسے ایشو کرتے پھرے، ڈر اس بات کا ہے کہیں ایسا نہ ہو مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا عادی بنا کر موت دے۔ اور دوسری بات عجیب و غریب یہ بات لکھتے ہیں اللہ اس کے عیبوں کو چھپا کر معاف کرنا چاہتا ہے، اس کی مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے ان عیوب کو کھولا تو فرمایا کل قیامت کے دن اسی بات پر ہماری پکڑ ہوگی، جب میں اس کا مالک و آقا ہو کر اس کے عیوب کو چھپانا چاہتا تھا میرے بندے تو کیوں آخر ظاہر کیا۔ بہرحال ایک حقوق اللہ کے ہیں، حقوق اللہ جسے کہا جاتا ہے، فرمایا دوستو وہ حق بھی ادا کرنا، اور حقوق العباد اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا، کیونکہ حدیث قدسی ہے ایک احد پہاڑ کے برابر بندہ اللہ کے حقوق میں کمی کر آئے، فرمایا وہ اللہ کا اپنا حق ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے۔ فرمایا ایک رائی کے دائرے کے برابر بندے کا حق پامال کر بندے کا حق مار کر آتا ہے تو دوستو یہاں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حق میں معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ سامنے والا خود معاف نہ کر دے، جب تک کہ سامنے والے سے اس کا بدلہ نہ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بیکار کے کاموں میں، بیکار کی چیزوں میں، بالخصوص اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی اور عیوب کے تلاش کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھنے اس سنت